السلام علیکم دوستو یہ 9 جولائی 1967 کی بات ہے۔ اتوار کا دن اور دوپہر کا وقت تھا۔ اس زمانے میں نہ ہر گھر میں ٹیلی فون ہوتے تھے، نہ 24 گھنٹے والے بریکنگ نیوز والے چینل، اور نہ ہی پل پل کی خبر دینے والا سوشل میڈیا۔ مگر دوپہر ڈھلتے جلتے یہ خبر پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی کہ محترمہ فاطمہ جناح انتقال کر گئی ہیں۔ انتقال سے ایک دن قبل محترمہ فاطمہ جناح حیدرآباد کے سابق وزیر اعظم میر لائق علی کی صاحبزادی کی شادی میں شریک ہوئیں۔ قائد اعظم کے سابق پرائیویٹ سیکرٹری مطلوب الحسن سید نے محترمہ کے انتقال کے بعد بتایا کہ میر لائق علی کی صاحبزادی کی شادی کی دعوت میں ان کی ملاقات محترمہ فاطمہ جناح سے ہوئی۔ محترمہ نے انہیں بتایا کہ ان کا دل ڈوب رہا ہے اور وہ جلد اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہیں۔ مادر ملت کا معمول تھا کہ وہ سونے سے قبل قصر فاطمہ کے تمام دروازے مقفل کر کے بلائی منزل میں اپنے کمرے میں سو جاتی تھیں اور صبح بیدار ہونے کے بعد چابیوں کا گچھا بالکونی سے نیچے پھینک دیا کرتی تھیں تاکہ ملازم 7 بجے انہیں اخبارات پہنچا دیں۔ اخبارات دیکھنے کے بعد جب وہ نہا دھو کر تیار ہوتیں تو ملازم 10 بجے انہیں ناشتہ دے دیا کرتا تھا۔ ناشتے کے بعد محترمہ نچلی منزل میں اپنے دفتر میں آ جاتیں۔ 9 جولائی کی صبح خلاف معمول محترمہ نے چابیاں نہیں پھینکیں۔ ملازم سمجھا کہ اتوار ہے، اس لیے ممکن ہے کہ محترمہ دیر تک آرام کریں۔ 10 بجے تک بھی محترمہ بیدار نہیں ہوئیں۔ دروازہ کھٹکھٹانے کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ملازم ان کی ہمسائی بیگم غلام حسین ہدایت اللہ کے پاس گیا اور انہیں صورتحال بتائی۔ وہ فوراً قصر فاطمہ پہنچی۔ جب دروازہ کسی طرح نہ کھلا تو ایک روایت کے مطابق اسے توڑ کر اور دوسری روایت کے مطابق کسی اور چابی کی مدد سے اسے کھول کر اندر پہنچا گیا، جہاں بستر پر محترمہ فاطمہ جناح کی لاش پڑی تھی۔ بیگم ہدایت اللہ اپنے گھر واپس گئیں، جہاں سے انہوں نے فون کر کے ڈاکٹر کرنل جعفر اور کرنل شاہ کو بلایا۔ دونوں ڈاکٹروں نے محترمہ کی موت کی تصدیق کی اور کہا کہ موت قدرتی طور پر واقع ہوئی ہے۔ KH خورشید بھی یہی کہتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح کی موت قدرتی تھی اور بڑھاپے کی بنا پر ان کی گردن پر جھریوں کے نشان تھے۔ یہ غلط ہے کہ ان کی گردن پر گلا گھوٹے جانے کا کوئی نشان تھا۔ حکومت نے اگلے دن عام تعطیل کا اعلان کیا اور فیصلہ کیا کہ محترمہ کو میوہ شاہ قبرستان میں دفن کیا جائے، مگر محترمہ کے لواحقین اور عوام نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ حکومت نے اعلان کیا کہ انہیں قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں شہید ملت لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر کی قبور کے ساتھ دفن کیا جائے۔ محترمہ کی لاش کو غسل دینے کے لیے حاجی ہدایت علی اور حاجی کلو کو طلب کیا گیا۔ یہ وہی غسال تھے جنہوں نے قائد اعظم کی میت کو غسل دیا تھا۔ حاجی کلو کی ہدایت پر 3 رسالہ خواتین فاطمہ سید، فاطمہ قاسم اور فاطمہ بائی بچو نے محترمہ فاطمہ جناح کی میت کو غسل دیا اور تجہیز و تکفین کی۔ صدر مملکت ایوب خان نے اپنی ڈائری میں 9 جولائی کی تاریخ کے اندراجات میں تحریر کیا کہ دوپہر کے وقت اطلاع ملی کہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے مس جناح کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ عوام کا اصرار ہے کہ انہیں مزار قائد کے احاطے میں دفن کیا جائے۔ میں نے ہدایت جاری کی کہ مزار کے انجینئروں سے مشورہ کیا جائے اور اگر مزار کی خوبصورتی اور توازن متاثر نہ ہو رہا ہو تو اس خواہش پر عمل درآمد کیا جائے۔ میں نے اگلے روز کو عام تعطیل قرار دینے، پورے ملک میں قومی سوگ منائے جانے اور قومی پرچم سرنگوں کرنے کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جنازے میں میری نمائندگی میرے ملٹری سیکرٹری اور حکومت کی نمائندگی ایک وفاقی وزیر کریں گے۔ اس کے 2 دن بعد 11 جولائی کو صدر ایوب خان نے اپنی ڈائری میں لکھا، میرے ملٹری سیکرٹری کراچی سے واپس آیا اور انہوں نے بتایا کہ حکومتی اقدامات کا عوام پر مثبت تاثر قائم ہوا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی پہلی نماز جنازہ ان کی قیامگاہ موٹا پیلس پر شیعہ طریقے سے ادا کی گئی، جبکہ عوام کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام پولو گراؤنڈ میں کیا گیا۔ تدفین کے موقع پر عوام نے محترمہ کا چہرہ دیکھنا چاہا، جس پر کھلبلی مچ گئی اور عوام کو لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے ذریعے منتشر کرنا پڑا۔ فاطمہ جناح کی تدفین کے بعد مختلف حلقوں نے کہنا شروع کیا کہ ان کی وفات طبعی نہیں تھی بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ شاکر حسین شاکر نے اپنی کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح میں لکھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد نور الصبا بیگم نے لیڈی ہدایت اللہ کے حوالے سے بتایا کہ لیڈی ہدایت اللہ اور فاطمہ جناح کی بھانجی نے جب کمرے کا تالا توڑا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔
جو وہ ہمیشہ بند کر کے سویا کرتی تھیں۔ وہاں سے جو دروازہ گیلری میں جاتا تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس میں جو جھانکا تو فاطمہ جناب پلنگ کے اوپر ترچھی پڑی ہوئی تھیں اور ان کا ایک ہاتھ گلے کے پاس تھا۔ نورالصباح بیگم نے لکھا کہ کچھ عرصے کے بعد میں لیڈی ہدایت اللہ سے پھر ملی اور ان سے کہا کہ سنا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کے گلے پر نشان تھے۔ دیکھیے اب تو ایوب خان کی حکومت بھی نہیں ہے، اب تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ آیا محترمہ فاطمہ جناح کے گلے پر نشان تھے؟ تو لیڈی ہدایت اللہ نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ ان کے گلے پر نشان نہیں تھے، کیونکہ لیڈی ہدایت اللہ نے ہی محترمہ کو سب سے پہلے دیکھا تھا۔ شاکر حسین شاکر کے مطابق مادر ملت کی موت کے متعلق 1971 میں کچھ انکشافات منظر عام پر آئے۔ یہ انکشافات محترمہ کی تجہیز و تکفین کرنے والی جماعت کے سربراہ 67 سالہ حاجی کلو اور 3 عمر رسیدہ غسالوں نے کیے۔ بقول ہدایت اللہ اور حاجی کلو، مجھے محترمہ فاطمہ جناح کے انتقال کی خبر خواجہ شیعہ اسنا عشری جماعت کے ایک شخص نے آ کر دی۔ میں اس کے بعد جماعت کے دفتر گیا جہاں مسلم چانڈیوں نے مجھے تجہیز و تکفین کی تیاری کی ہدایت کی۔ تینوں غسال فاطمہ سید، فاطمہ قاسم اور فاطمہ بائی بچو اس خوابگاہ میں چلی گئیں جہاں مادر ملت کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ غسل کے دوران غسالوں نے دیکھا کہ محترمہ کے جسم پر گہرے زخم ہیں اور جگہ جگہ چوٹوں کے نشان ہیں۔ ہم خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ غسالوں نے محترمہ کے جسم پر نشانات اور گہرے زخم دیکھ کر احتجاج کرنا چاہا اور معاملے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے زبان کھولی، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ حاجی کلو کا کہنا ہے کہ صبح کسی نے بتایا کہ مجھ سے پہلے کئی لوگ لاش دیکھ چکی ہیں، جن میں ڈاکٹر واجد اور جناب اصفہانی بھی شامل تھے، کچھ بیگمات بھی شامل تھیں۔ میں خاموش ہو گیا کہ خدا جانے کیا مسئلہ ہے۔ بعد میں غسالہ فاطمہ سید نے مجھے بتایا کہ جب میں نے غسل کے لیے میت کا جائزہ لیا تو میری روح لرز گئی۔ مادر ملت کی گردن پر 4 انچ سے زیادہ لمبا زخم تھا جس پر ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ ان کے گھٹنے پر زخم تھا، دایاں رخسار سوجا ہوا تھا اور جسم نیلا ہو کر اکڑ گیا تھا۔ ان کی چادر اور لباس خون میں لت پت تھی اور خون کے خشک دھبوں سے کپڑا سخت ہو گیا تھا۔ میں نے محترمہ کے جسم پر زخموں کے بارے میں منہ کھولنا چاہا لیکن مجھے منع کر دیا گیا۔ خون آلود کپڑے میں اپنے ساتھ اجازت سے گھر لے آئی تھی۔ 1 سال تک یہ میرے پاس رہے۔ جب سڑنے لگے تو میں نے ان کو اپنے گھر کے پاس پلاسٹک کی تھیلی میں دفن کر دیا۔ میں یہ کپڑے لائی تو میری جماعت کے لوگوں نے مجھے خوف دلایا کہ میں ان کا کسی سے تذکرہ نہ کروں۔ میں خوف زدہ تھی۔ میرا ضمیر بار بار مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں وہ سب کچھ بتا دوں جو میں جانتی ہوں۔ ایک اور غسالہ فاطمہ بائی بچو نے محترمہ فاطمہ کے جسم پر زخموں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ کے پیٹ میں ایک باریک سوراخ تھا جس سے متعفن پانی بہہ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انہیں کسی نے زد و کوب کیا ہو۔ تیسری غسالہ فاطمہ قاسم نے بھی انہی تفصیلات کی تصدیق کی۔ مشہور صحافی اختر بلوچ نے اپنے ایک بلاگ قصہ فاطمہ جناح کی تدفین کا میں لکھا ہے کہ جنوری 1972 میں غلام سرور نامی ایک شخص نے فاطمہ جناح کی وفات کے حوالے سے عدالت میں ایک درخواست سماعت کے لیے دائر کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ مجھے یہ تشویش ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کو کہیں قتل نہ کیا گیا ہو، مگر اختر بلوچ نے یہ نہیں بتایا کہ پھر اس درخواست کا کیا فیصلہ ہوا۔ محترمہ فاطمہ جناح کے انتقال کے ایک طویل عرصے کے بعد تک ان کی وفات کا معاملہ ایک معمہ بنا رہا۔ 2003 میں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور اٹارنی جنرل شریف الدین پیرزادہ نے اس وقت کی وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی سے مطالبہ کیا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے قتل کے سلسلے میں قاضی فضل اللہ کی نگرانی میں جو انکوائری رپورٹ تیار ہوئی تھی اسے منظر عام پر لایا جائے۔ یہ انکوائری رپورٹ صدر ایوب خان کے اس وعدے کے مطابق تیار کی گئی تھی جو انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے بھانجے مشہور ماہر قانون اکبر پیر بھائی سے ایک ملاقات میں کیا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔